بلدیہ وسطی میں ایک اور مستی ہوئی اور بڑی دلچسپ مستی ہوئی۔ سابق ایڈمنسٹریٹر اور ڈپٹی کمشنر محمد بخش دھاریجو نے اپنا چارج 7 ستمبر 2020 کو لیا اور ایڈمنسٹریٹر اور ڈپٹی کمشنر بلدیہ وسطی تعینات ہو گئے تھے۔ کوئی بات نہیں، انہوں نے اپنی تعیناتی کے بعد 3 مارچ 2021 کو ایک خط یعنی آرڈر علی احمد بجرانی جو کہ سیکشن آفیسر C5 تھے، انہوں نے خط لکھا تھا اور انہوں نے تمام ڈپارٹمنٹ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ پٹیشن 160/2021 مسمات رضیہ نے دائر کی ہے، اس کے تحت OPS افسران اور آؤٹ آف ٹرن پروموشن اور دیگر کے حوالے سے انہوں نے پٹیشن دائر کی ہے۔ اس حوالے سے تمام ڈپارٹمنٹ اپنی رپورٹ دیں کیونکہ سکر بینچ کو یہ چیزیں جمع کرانی ہے اور ہائی کورٹ میں یقینی طور پر یہ چیزیں جمع کرانے کے لیے ایڈوکیٹ جنرل نے یہ ہدایتیں دی تھیں۔ تاہم اس 3 مارچ 2021 کا لیٹر منتخب لوگوں کے دور میں آیا تھا، تاہم کوئی بات نہیں۔ 9 ستمبر 2021 کو یعنی چارج لینے کے دوسرے دن ہی ڈپٹی کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر بلدیہ وسطی محمد بخش دھاریجو نے ایک لیٹر نکالا اور انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن کے تحت باقاعدہ 3 رکنی کمیٹی بنائی جو کہ میونسپل کمشنر چیئرمین اور ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن ممبر اور ڈائریکٹر IT پیرول کو بھی ممبر بنایا اور ان کو TORs دے دیے کہ صاحب عدالتی حکم کے مطابق ہمیں کارروائی کرنی ہے، آپ تمام تر ویریفیکیشن کا انتظام کریں۔ اور اس کے لیے جب کاموں کا آغاز کیا گیا تو پھر دیر مار 4:30 یعنی ہراسمنٹ شروع ہو گئی، جی ہاں، اور باقاعدہ ویریفیکیشن کا آغاز کیا گیا۔ 3 دن اسکول بند رہے، خواتین اساتذہ دھوپ میں، چلچلاتی دھوپ میں سارا دن کھڑی رہی۔ جب ہم نے شور کیا تو تمبو آ گیا اور تمبو میں پھر ہو گیا کام پورا، اور اساتذہ اکرام اسکول بند کر کے ویریفیکیشن کرا رہی تھیں، جبکہ مرکزی عمارت میں بھی ملازمین اور افسران ایک ہی قطار میں کھڑے تھے، یعنی 16 17 1 4 5 والے ایک ہی قطار میں سب کھڑے ہو گئے۔ محمود و ایاز اور ویریفیکیشن کر رہے تھے اسسٹنٹ کمشنر جو تھے ہوشیار، اور انہوں نے ویریفیکیشن کے نام پر کرونا وائرس جو پھیلا ہوا تھا اس کی SOP کی کھل کے دھجیاں بھی اڑائی تھیں۔ ویریفیکیشن پہ ویریفیکیشن ہوتی رہی اور عجیب ہراسمنٹ کی صورتحال تھی، ہم یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ اسسٹنٹ کمشنر اپنے 17 گریڈ کے وہ 17 18 گریڈ کی ویریفیکیشن کر رہے تھے اور سب کو ایک ہی قطار میں، نہ 17 والا الگ تھا نہ 1 گریڈ کا اوپر، سب لائن سے کھڑے ہوئے تھے۔ یہ عجیب منظر تھا بلدیہ وسطی میں، کیونکہ ڈپٹی کمشنر تو خلائی مخلوق ہوتے ہیں، اسسٹنٹ کمشنر اس سے بڑے خلائی مخلوق، حالانکہ ابھی ثابت ہو جائے گا کہ یہ خود ہیلی کاپٹر ہیں، اس لیے کہ 412 کی لسٹ آ چکی ہے 2013 والے، جبکہ 2012 والی کی عدالت کا حکم آ چکا ہے۔ خیر بہرحال بلدیہ وسطی میں چیکنگ پہ چیکنگ، پھر انکوائری مکمل ہوئی تو انہوں نے باقاعدہ یعنی کہ ڈپٹی کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر نے باقاعدہ ایک خط لکھا، اور یہ خط انہوں نے براہ راست سیکٹری لوکل گورنمنٹ کو لکھا کہ ہم نے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا ہے عدالتی احکامات پر، جس کا نہ سندھ حکومت اور نہ وزارت بلدیات نے 2013 کے بعد سے ایکشن لیا، لیکن ہم نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ اور انہوں نے پوری ایک رپورٹ بنا کر سیکٹری لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو روانہ کی، جس میں انہوں نے کہا کہ 83 ملازمین ایسے ہیں جو کہ 18 سال سے کم عمر کے ہیں، ان کی بھرتی کر لی گئی ہے۔ 1530 امپلائز ایسے تھے جو کہ اللیگل یا آؤٹ آف ٹرن پروموشن آبزرو ہوئے تھے، یعنی تمام تر انکوائری کی رپورٹ انہوں نے بنا کر اپنی دستخط سے، جی ہاں چڑیا بھی بٹھائی تھی، 2 تیر بھی نکلے ہوئے ہیں، وہ انہوں نے روانہ کر دی تھی 2 فروری 2021 کو، جی ہاں یہ لوکل گورنمنٹ کے پاس چلی گئی، اور اس کے اندر انکشاف ہوا کہ صاحب شمونہ صدف جو کہ بلدیہ وسطی کی تھیں اور ان کی ڈیٹ آف اپائنٹمنٹ 27/11/1997 دکھائی گئی ہے، پرائیویٹ سیکٹری گریڈ 16 کی ہیں اور اب ایڈمن برانچ میں 18 گریڈ میں کام کر رہی ہیں، اور ایلیگیشن دوسرے بھی لگائے۔ بہرحال ان کی یہ رپورٹ بنا کے بھیج دی گئی کہ یہ 16 گریڈ کی ہیں، انہوں نے بھی فائٹ کرنا شروع کر دی کیونکہ یہ وہ اپولو 11 ہیں جو کبھی نہیں رکتی، اور انہوں نے تو بڑے بڑوں کو چت کیا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے دوبارہ فائٹ کی۔ تاہم ابھی یہ جنگ جاری تھی اور رپورٹ بھی آ چکی تھی ڈپٹی کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر محمد بخش دھاریجو کی
اور وہ رخصت بھی ہو گئے، جی ہاں چلے گئے، اور وہ رپورٹ چلی گئی لوکل گورنمنٹ، اور ہم سے کہا گیا، بلکہ پوری قوم کو بتایا گیا کہ کیبنٹ میں جائے گی۔ کیبنٹ میں کیا خاک جائے گی؟ کیبنٹ کے اب تک 10 سے 12 اجلاس ہو چکے، نہ ریاست متحدہ لا حول ولا قوت الا باللہ کورنگی کی رپورٹ گئی، نہ سینٹرل کی، کوئی بات نہیں، لیکن یہ رپورٹ چلی گئی، اور اس کے بعد جنگ بھی چلتی رہی۔ پھر ایک عدالت میں کیس چلا، عدالت نے جہاں دیگر چیزوں پہ دیکھا، وہیں شمونا صدف کو گریڈ 16 میں واپس بھیجنے کے ساتھ ساتھ باقاعدہ اس کے لیے کہا کہ اس کی اسکروٹنی رپورٹ کے مطابق جو یہ 16 گریڈ کی ہیں اس کو دیکھا جائے، اور اس کے لیے باقاعدہ سیکرٹری کو ہدایت کی کہ ان ساری چیزوں کو چیک کیا جائے، جس کے بعد یقینی طور پر لوکل گورنمنٹ کی طرف سے اس کیس کو دیکھا گیا ہوگا۔ تاہم 21 ستمبر 2021 کی ڈیٹ میں 1698 سید امداد علی شاہ نے ایک آرڈر جاری کیا، جس کے تحت شمونا صدف کو گریڈ 18 میں تسلیم کر لیا گیا، اور انہوں نے حوالہ جو دیا ہے وہ حیران کن طور پر کہ میونسپل کمشنر بلدیہ وسطی کا لیٹر نمبر 425 2021 8 ستمبر 2021 کے مطابق شمونا صدف کونسل امپلائز ہیں اور ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن میں گریڈ 18 کی تھی، اس لیے ان کو ریزیوم کیا جا رہا ہے، اور اس آرڈر کے تحت وہ ریزیوم ہو گئی، لیکن عدالت نے کوئی اور حکم دیا تھا، اس سے ہمیں سروکار نہیں۔ شمونا صدف گریڈ 18 میں واپس آ گئیں۔ ڈپٹی کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر کی انکوائری بوگس قرار دے دی گئی۔ وزارت بلدیات یعنی لوکل گورنمنٹ نے ڈپٹی کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر کی انکوائری کو بوگس قرار دے دیا، محض میونسپل کمشنر بلدیہ وسطی کے لیٹر کے حوالہ جات دے کے 425 2021 نمبر کے تحت۔ محمد بخش دھاری جو آج اللہ ہی اللہ گا رہے ہوں گے، جبکہ شہریار گل میمن آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں ماسک لگا کے کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کی۔ محمد بخش دھاری جو کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہوگا کہ ہوتا کچھ ہے کرو کچھ، اور وہ یقیناً آج ایڈمنسٹریٹر اور ڈپٹی کمشنر سابق محمد بخش دھاری جو کی انکوائری ردی کی ٹوکری کی نظر ہو گئی، اور یقینی طور پر شہریار گل میمن بھی شرمندہ ہوں گے، کیونکہ ان کی بھی انکوائری رپورٹ ردی میں پہلے ہی جا چکی ہوگی، ورنہ کیبنٹ میں آ چکی ہوتی۔ عزیز عارف KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔